Friends, how are you? I hope you will be good. Okay, students, let's move towards our today's lecture. Today we'll start unit number 13, faithfulness. It's a new chapter, faithfulness. Faithfulness means ईमानदारी. Like faithfulness means to remain true to our words. अपने लफ्ज़ों पर कायम रहना, उन्हें fulfill करना. Means like that when you have faith, you trust और बिलीव इन समथिंग वेरी स्ट्रॉन्गली, अब बहुत स्ट्रॉन्गली उस चीज़ पे बिलीव करते हैं और उसको फुलफ़िल करते हैं. एंड इन इस्लाम इट इज़ अ फीचर ऑफ ट्रू मुस्लिम्स, यानी कि हमारे एज अ मुस्लिम्स ये हमारी वैल्यूज़ में है कि हम अपने वर्ड्स को फुलफ़िल करें, हम अपने बिलीव्स पर स्ट्रॉन्गली जो है ना उन पर फेथ रखें. ओके, तो ये चैप्टर जो है वो ईमानदारी के बारे में है, एक विलेजर की जो कि बहुत स्ट्रॉन्गली जो है वो उसको अपने वर्ड्स को फुलफ़िल करता है. Actually it is a true story when a case was brought to Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala anhu, who was the second Khalifa at that time. एंड उन्होंने इस केस का जो है ना वो फ़ैसला किया जो उनके पास लाया गया था, और वहाँ पे इस चीज़ को देखा गया कि किस तरह एक मुस्लिम एक विलेजर ने अपने ये वर्ड्स को जो है वो कीप अप, यानी कि उन पर रहा, उनको अपने वर्ड्स को फुलफ़िल किया उसने, और उसने अपनी जो भी प्रॉमिसेस थे उनको पूरा किया उसने. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 1. First paragraph is, once Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala anhu sitting in the masjid of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, एक दफ़ा जब हज़रत उमर जो है वो मस्जिद नबी में बैठे हुए थे, was busy मसरूफ़ थे in the affairs होते मामलात of the state रियासत के. मीन्स कि एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी में बैठे सल्तनत के मामलात में मसरूफ़ थे. टू यंग मैन, दो आदमी, होल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग, होल्डिंग मीन्स थामे हुए, पकड़े हुए, स्ट्रॉन्ग ताकतवर, एंड स्टडी यानी कि स्टडी कहते हैं तंदोमंद यानी कि हट्ठा कट्टा एक इंसान. कंट्री मैन देहाती, अपेयर बिफोर हिम लेकर उसके सामने ज़ाहिर हुए. दो नौजवान, एक ताकतवर और तंदोमंद देहाती को पकड़कर आपकी खिदमत में हाजिर हुए. दे कंप्लेन उन्होंने यानी कि शिकायत की टू हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, डैट द पर्सन हैड मर्डर्ड, कि इस शख्स ने कत्ल किया है, दे ओल्ड फादर, उसके बूढ़े बाप को. यानी कि वो केस लेकर आती हैं एक आदमी को, एक देहाती को हज़रत खलीफा वक़्त के पास, और उन्हें कहते हैं कि इसने उनके वालिद को कत्ल किया है. दे डिमांडेड जस्टिस, वो क्या करते हैं, इंसाफ का मुतालबा करते हैं. डिमांडेड मीन मुतालबा करना, जस्टिस इंसाफ का. बाय पनिशिंग द मर्डरर, उसको सज़ा देते हुए, कातिल को सज़ा देते हुए, फॉर हिज क्राइम, उसके जुल्म की, उसके जुर्म की. यानी उन्होंने तकाजा किया कि कातिल को उसके जुर्म की सज़ा देकर इन्हें इंसाफ मुहैया किया जाए. ठीक, in simple words we can say that once Hazrat Umar was sitting in the masjid of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. He was busy in the matters of the state. During this while two young men came before him. They had seized a strong and muscular man. They protested before Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala anhu about the men and said that he had killed their old father. They asked Hazrat Umar to do justice. They demanded his death in return for his crime. यानी कि वो उसके डिमांड में क्या चाहते थे, इंसाफ चाहते थे. Okay, this is the translation of first paragraph. Let's move towards paragraph number 2. Paragraph number 2 is the caliph looked at the young man, यानी कि खलीफा जो है वो यंग मैन को देखते हैं, सैड, और कहते हैं, you have हर्ड द चार्ज, यानी कि तुमने जो इल्ज़ाम तुम पर लगाया गया है, लेवल्ड अगेंस्ट तुम पर लगाया गया है, उसको सुन लिया है. वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने दिफा में क्या कहते हो. यानी कि खलीफा है वो उस नौजवान को देखते हैं और कहते हैं कि तुमने अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ाम को सुन लिया है, अपने दिफा में कहने के लिए तुम्हारे पास क्या है. द विलेजर रिप्लाइड, विलेजर जो है वो आंसर करता है, कमांडर ऑफ द फेथ यानी ए अमीरुल मोमिनीन, आई प्लीड गिल्टी टू द, प्लीड का मतलब होता है मीन्स कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, गिल्टी टू द चार्ज, इस चार्ज यानी कि जो चार्ज मुझ पर, जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया, मैं उसका इतराफ़ करता हूँ.
I was leading میں لے جا رہا تھا my beloved camel اپنے پیارے اونٹ کو. میں اپنے پیارے اونٹ لے کر جا رہا تھا. when I reached a garden کہ میں ایک باغ میں پہنچا. and halted to rest اور halted کی مینز ہوتے پناہ یعنی کہ ٹھہرنا رکنا. to rest آرام کے لیے. the camel nipped کیمل نے کیا کیا نپٹ یعنی کہ توڑ لیا few leaves کچھ پتے of the hanging branches لٹکی ہوئی شاخوں سے یا لٹکی ہوئی شاخوں سے branches of a tree درخت کے. جب میں ایک باغ میں پہنچا اور آرام کی غرض سے ٹھہر گیا تو میرے اونٹ نے درخت کی شاخوں سے لٹکے ہوئے چند پتے توڑ لیے. the old man یعنی کہ جو بوڑھا آدمی on seeing this یہ دیکھتے ہوئے hurled a stone hurl man ہوتے مارنا a stone ایک پتھر at camel کو with all his might اپنی پوری قوت سے. یہ دیکھ کر اس بوڑھے آدمی نے پوری قوت سے پتھر میرے اونٹ کو دے مارا یعنی کہ اس کی طرف پھینکا. the stone caught the camel اور جو پتھر ہے وہ لگا اونٹ کو on the side of the head اس کے سرے کے ایک جانب آ کر لگا. it reeled وہ لڑکھڑایا and fell down نیچے گرا and dead مر گیا یعنی کہ وہ لڑکھڑایا اور گر کر مر گیا. the camel was very dear to me یعنی کہ یہاں پہ وہ بتاتے ہیں the camel وہ اونٹ جو ہے was very dear to me مجھے بہت عزیز تھا. I could not control my anger میں اپنا غصہ جو ہے وہ غصے پر قابو نہیں کر پایا یا میں اپنے غصے پر قبض نہ رہا مجھے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ غصہ اسلام میں حرام ہے. غصہ جو ہے وہ اگر آ جائے تو اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے. so I took the same stone تو اس نے کیا کیا وہی یہ پتھر جو ہے وہ اٹھایا that had killed my dear camel جس نے اس کے کیمل کو مارا تھا and hurled it at the old man اور اسے واپس جو ہے وہ بوڑھے آدمی کی طرف پھینکا with all my strength اپنی پوری طاقت سے. یعنی کہ کیونکہ وہ غصہ آ جاتا ہے اور اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور وہ کیا کرتا ہے کہ اسی قوت سے وہ پتھر جو ہے وہ واپس اس بوڑھے آدمی کی طرف پھینکتا ہے. the stone hit the old man اسٹون جو ہے وہ لگتا ہے اولڈ مین کو on the head سر پر and subsequently killed him اور اس کے subsequently کہتے ہیں نتیجے کے طور پر killed him اسے مار دیتے ہیں یعنی کہ وہ اسٹون اس کے سر پہ جا کر لگتا ہے اور نتیجہ کے طور پہ وہ بھی مر جاتا ہے. at these two young men اور اس پر یہ دونوں آدمی came to me مجھے لے آئے and I surrendered myself to him اور میں نے ان کے سامنے یعنی کہ خود کو ان کے حوالے کر دی. یعنی کہ اس پر یہ دونوں نوجوان میرے پاس آئے اور میں نے خود کو ان کے حوالے کر دیا. like in simple words the Caliph حضرت عمر saw the young man and told him about the charge against him. حضرت عمر asked him about his statements in that regard یعنی کہ وہ ان سے اس کی statement کے بارے میں پوچھتی ہیں. the villager confessed his crime and told all that had happened. he said that he was going somewhere with his camel. He reached a garden. He felt his camel and he left his camel and sat down under a tree to take rest. His camel bit a few leaves from a hanging branches. The old man saw it and hit the camel in his head with a stone using all his strength. It killed his camel. He further told Hazrat Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ that the camel was very dear to me. He could not control his anger and hit the old man in his head with the same stone that killed the old man. He said that he gave in and submitted himself to the sons of that old man. Let's move towards paragraph number 3. یہاں پہ ڈائلاگ ہے بٹوین ولیجرز اینڈ کیلف ایز یو ہیو کنفیسڈ ٹو یور کرائم جیسے کہ تم نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے. دیر از نو نیڈ آف وٹنس کہ اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں. یو آر دیئر فور سینٹینس ٹو ڈیتھ یعنی کہ یہاں پہ پھر تم اس لیے اب تمہیں موت کی سزا دی جاتی ہے. خلیفہ کہتے ہیں چونکہ آپ نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا لہٰذا کسی گواہ کی ضرورت نہیں اس لیے آپ کو موت کی سزا دی جاتی ہے. ولیجر دیہاتی کہتے ہیں آئی ایکسیپٹ دس سینٹینس میں اس سزا کو قبول کرتا ہوں بٹ ریکویسٹ یو ٹو لیکن میری آپ سے درخواست ہے ٹو ڈیلے دا ایگزیکیوشن یعنی کہ میری جو سزا ہے اس کو ڈیلے کر دیا جائے اس کو تاخیر کی جائے فار 3 days 3 دن کے لیے یعنی کہ اس کی عمل درآمد روک دیں 3 دن کے لیے.
دیہاتی مجھے یہ سزا قبول ہے لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ 3 دن تک سزا پر عمل درآمد روک دیں. کیلف وائی ڈو یو آسک فار ڈیلے ان دی ایگزیکیوشن، یعنی کہ تم کیوں اپنی سزا میں تاخیر چاہتے ہو، آف دا سینٹینس یعنی کہ اپنی سزا میں، آپ سزا پر عمل درآمد میں 3 دن کی تاخیر کیوں مانگ رہے ہیں. خلیفہ یہاں اس سے یعنی کہ پوچھتے ہیں. ولیجر آنسر کرتا ہے ولیجر مائی فادر ایٹ ہز ڈیتھ، اب یعنی کہ موت کے بعد لیفٹ سم گولڈ فار مائی ینگر بردر، میرے چھوٹے بھائی کے لیے چھوڑ گئے ہیں، ہو از ٹو ینگ ٹو بی ٹولڈ، جو کہ ابھی بہت چھوٹا ہے اسے بتانے کے لیے، اباؤٹ دا پلیس ویئر آئی ہائڈ اٹ یعنی کہ جہاں پہ میں نے اسے چھپایا ہے. دیہاتی میرے والد صاحب نے مرتے وقت میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا چھوڑا تھا، میرا بھائی اتنا چھوٹا ہے کہ اسے نہیں بتایا جا سکتا کہ میں نے اسے کہاں چھپایا ہے. I have buried the gold in the earth، میں نے اسے زمین میں دفن کیا، in a field ایک کھیت میں، and no one knows the place، اور کوئی بھی اس جگہ کو نہیں جانتا. میں نے کھیتوں میں سونا مٹی کے اندر چھپا دیا ہے اور کسی کو اس جگہ کے بارے میں علم نہیں ہے. If my brother on account of my death، اگر میرا بھائی یعنی کہ میری موت کی وجہ سے doesn't get his due share، اپنا یعنی کہ حصہ نہیں پاتا، I shall be called to account on the day of judgment، تو مجھے اس کے لیے یعنی کہ روز قیامت جواب دہ ہونا پڑے گا. فار بینگ ڈس آنیسٹ، اپنی یعنی کہ اس غیر بددیانتی کی وجہ سے، یعنی میری موت کی صورت میں اگر میرے بھائی کو اس کا جائز حصہ نہ ملا تو روز قیامت بددیانتی پر مجھ سے جواب دہی کی جائے گی. بی کائنڈ اینڈ گرانٹ می 3 days، بی کائنڈ یعنی کہ رحم فرمائے، اینڈ گرانٹ می 3 days ٹائم، مجھے 3 دن کا ان کی مہلت دے دیں، 3 دن کا وقت دے دیں. آفٹر ہینڈلنگ اوور دا گولڈ ٹو اے ٹرسٹی، ہینڈلنگ اوور یعنی کہ کسی کے حوالے کرتے ہوئے سونے کو، ٹو ٹرسٹی کسی بھی یعنی کہ قابل اعتبار شخص کو، آئی ول ریٹرن ٹو فیس ڈیتھ، میں یعنی کہ موت کا سامنا کرنے کے لیے آ جاؤں گا. کیلف اپنی یعنی کہ یا اپنی سزا کو فلفل کرنے کے لیے میں پہنچ گیا. ہیو یو اینی ون ہو کین اسٹینڈ، کیا تمہارے پاس ایسا کوئی پرسن ہے کین اسٹینڈ ایز شیورٹی، جو تمہاری ضمانت کے طور پر کھڑا ہو، اینڈ ہو ول بی ولنگ ٹو سفر، اور جو رضامند ہو جائے سفر ڈیتھ موت کا سامنا کرنے کے لیے، اف یو فیل ٹو ریٹرن، اگر تم واپس لوٹنے میں کامیاب نہیں ہوتے. خلیفہ کہتے کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کی ضمانت دے سکے اور اگر آپ آنے میں ناکام ہو جائیں تو موت کی سزا کے لیے راضی ہو جائے. ولیجر لوکنگ ایٹ دا پیپل پریزنٹ ان دا کورٹ، یعنی کہ وہ جو ولیجر ہے وہ کورٹ میں موجود لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، پوائنٹڈ ٹو حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ذر غفاری کی طرف اشارہ کرتے ہیں. دس جینٹل مین ول اسٹینڈ ایز مائی شیورٹی، یہ معذب آدمی جو ہے وہ میری ضمانت کے طور پر کھڑے ہوں گے، یہ محترم میری ضمانت دیں گے. کیلف ایڈریسنگ حضرت ابو ذر غفاری، ڈو یو ایگری ٹو اسٹینڈ ایز شیورٹی، تو خلیفہ جو ہے حضرت ابو ذر غفاری سے مخاطب ہوتے اور پوچھتے کہ آپ ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں. حضرت ابو ذر غفاری آئی ڈو، میں راضی ہوں. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں اس پر راضی ہوں. Okay students, this is the translation of these 3 paragraphs. Learn these paragraphs and also memorize the meaning of difficult words. Thank you so much. Allah Hafiz.